راستہ ہے. افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی ہے. افغانستان معافی چاہتا ہوں کوئی برا نہ مانے, افغانستان نے کبھی غلامی دیکھی نہیں ہے, ہم نے کبھی آزادی دیکھی نہیں. ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے. غلامی کیا ہوتی ہے وہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں, آزادی کیا ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم غلام رہے زندگی بھر. افغان جو کچھ ہے, افغان تب آزاد منش لوگ ہیں, آزاد رہے ہیں. ہندوستان میں جب انگریزوں کی ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی تو افغان ہمارے لوگوں کے لیے, عبید اللہ سندھی کے لیے, فلانا ہندو کے لیے, فلانا سکھ کے لیے دارالامن افغانستان تھا. عبید اللہ سندھی بھی وہاں جاتا تھا, سبھاش چندر بوس بھی وہاں جاتا تھا, فلانا بھی وہاں جاتا تھا, فلانا بھی وہاں جاتا تھا. اور پھر کہتے ہیں افغانستان ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. دو موقع ایسے آئے جب افغانستان خدا نخواستہ پاکستان کے بیچ میں شورا بوم سکتا تھا. ایک 1965 جب لڑائی ہندوستان کے ساتھ چل رہی, عائشان نے رسمی طور پہ ایوب خان کو آدمی بھیجا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات اپنی جگہ, لیکن ان حالات میں ہم آپ کو پیچھے سے کچھ نہیں کریں گے. ابھی لڑائی لڑو, ہمارے خلاف ہماری طرف سے بالکل بے غم رہو. دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہو رہی تھی اور بیڑے میڑے آ چکے تھے, روس اور انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان کے توڑنے کا. یہ بھی خدا نخواستہ اگر افغانستان بدماشی کرنا چاہتا بہترین موقع تھا. انہوں نے آدمی بھیجے, ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے, ان سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے بے فکر رہو. یہ مجھے کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب گئے تھے افغانستان, وہاں وہ ماشم میوندوال یا شاید وزیر اعظم تھے, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا, میں آپ کے بوٹوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہم اسے نہیں بھولیں گے. افغانستان پاکستان کا نیچرل دوست ہے. آج بھی فخر بھائی اگر آپ کے تعلقات ہیں کسی سے, آج بھی آسان سی بات ہے, بسم اللہ کریں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں پاکستان اور اس کے ہمسایوں کی گول بیس کانفرنس بلائیں, اس میں گارنٹر بنائیں نیشنل سیکورٹی کونسل کو. جن کے بچے افغانستان میں مرے ہیں, فرانسیسی مرے ہیں, جرمن مرے ہیں, روسی مرے ہیں, چینی مرے ہیں, امریکن مرے ہیں, وہ گارنٹر ہوں. پاکستان اور اس کے ہمسائے بیٹھے, چین ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, افغانستان ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. افغانستان ایک بات کرے گا کہ بھائی میرے آزادی کا خیال رکھو, آپ کی آزادی کا خیال رکھوں گا. شاہد حسین نے کہا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ اسحاق ہمارا پریزیڈنٹ تھا, کہتے بجٹ بن رہا تھا. پریزیڈنٹ اسحاق نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ میں پیسے رکھیں. شاہد حسین نے کہا کہ یار میں سمجھا کہ شاید زبان کی لغزش ہے, یا آدمی وہ سمجھ نہیں سکا. پھر کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ پہ پیسے رکھیں, کہتے بالکل میں نے کہا ہے. آج کے بعد ہم نے افغانستان کو 5ویں صوبے کی حیثیت سے لینا ہے. مشاہد زندہ ہے. پھر مشاہد سے میں نے کہا ٹی وی پہ بات کر سکتے ہو, اس نے کہا بالکل ٹھیک. پھر میں وہ دونوں ٹی وی پہ گئے, اس نے یہ بات ریپیٹ کی. افغانستان کو یہ خدشات ہیں, ان خدشات پہ گارنٹی دے دیں. بلائیں گول بیس کانفرنس. امریکہ نیچے سے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے, اوپر سے بھی دیکھتا ہے, چائنا بھی ہوگا, فرانس بھی ہوگا. اگر کوئی مداخلت کرے گا لوگ اس کو پکڑیں گے. ہم پاکستان ان حالات میں یہ جو بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکہ کی قوتیں, خدا نخواستہ اگر امریکہ نے ایران کو تھوڑا بھی وہ کچھ کیا, ایران مجبوری میں, ایران کو سروائیول کا خطرہ ہے, ایران مجبوری میں بہت سخت ریئیکشن کرے گا, بہت سخت ریئیکشن کرے گا, اور وہ ریئیکشن سارے خطے کو جلا دے گا. ان حالات میں ہمارے لوگوں کو, ہم سب کو, شہباز والوں کو بھی, ہم کو بھی, تحریک انصاف والوں کو بھی, یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے تمام اداروں کی میٹنگ بلائی جاتی, افواج سمیت, جس میں ہم سب بیٹھ کے ساری پشتون, بلوچ, سندھی, ہمارے دانشور, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہمارے ماہرین سیاست, ہمارے ماہرین معیشت, ہمارے ماہرین تجارت بیٹھے ملے کہ بھائی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے.